السلام علیکم، میں فردوس نزلہ۔ آج میں اپنے بچوں کو 12 کی اردو کی کتاب جو کہ MIL 50 مارکس کے لیے ہے، اس کا میں آج پہلا ویڈیو بنا رہی ہوں۔ تو اس سلیبس، اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے میں اپنے بچوں کو اپنے اس کتاب کی سلیبس کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گی کہ بچوں کو کس طرح سے پڑھنا ہے اور امتحان کی کیسے تیاری کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ سلیبس میں ہمیں کیا کیا پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ہے ہمارا جو نصاب ہے، اس میں 3 حصے میں سے تقسیم کیا گیا ہے، جس میں پہلا ہے حصہ نثر، دوسرا ہے حصہ نظم اور تیسرا ہے حصہ غزل، اور چوتھے میں قواعد سے کچھ سوالات آتے ہیں۔ تو حصہ نثر میں ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ اس میں 5 چیپٹر کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں پہلا ہے قومی ہمدردی، دوسرا ہے غسلیات، تیسرا ہے جہیز، چوتھا ہے آدمی اور 5واں ہے میری سرگزشت۔ تو یہ سارے چیپٹرز جو حصہ نثر میں آتی ہے، اسے ہم لوگوں کو اس چیپٹر کو پڑھنا ہے، اور اس سے جو سوالات آتے ہیں وہ جیسے قومی ہمدردی ہے تو اس کا خلاصہ لکھنے، یا پھر الطاف حسین حالی کی حیات زندگی یا ان کے بارے میں اس طرح کے سوالات آتے ہیں۔ اسی طرح سے یہاں پر 5 میں سے کم 2 یا 3 کا ذکر ہمارے سوالات میں آتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں سارے چیپٹرز کو پڑھنا ہوگا کہ اس میں کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں مصنف۔ ٹھیک ہے، اب ہمارا دوسرا حصہ ہے حصہ نظم۔ حصہ نظم میں بھی یہاں 5 چیپٹر کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں پہلا ہے آدمی نامہ، دوسرا ہے تصویر درد، تیسرا ہے بدلی کا چاند، چوتھا ہے بوئے گل، اور 5واں ہے دیش بھگت۔ یہ 5 نظم کا ہمارے نصاب میں یہ شامل ہے، اسے ہم لوگوں کو پڑھنا ہے۔ اس میں سے بھی خلاصہ یا پھر جتنے بھی مصنف ہے اس کی حالات زندگی یا ان کی نظم نگاری کے بارے میں کچھ سوالات آتے ہیں۔ اس کے بعد اس سے کچھ معروضی سوالات بھی آتے ہیں، جیسے یہاں کوشچن آپ لوگوں کو دے سکتا ہے کہ الیاس احمد گدی کا کون سا افسانہ شامل نصاب ہے؟ تو آدمی۔ تو اس طرح کے کچھ معروضی سوالات آئیں گے حصہ نثر سے بھی اور حصہ نظم سے بھی۔ تو یہاں سے بھی ہم لوگوں کو پڑھنا ہے۔ اس میں سے بہت سارے سوالات بنیں گے، معروضی سوالات۔ اسے میں جب پڑھانا شروع کروں گی تو اس سے میں بتاؤں گی کہ کس طرح سے معروضی سوالات بنتے ہیں اور کس طرح سے آپ لوگوں کو پڑھنا ہے۔ تو حصہ نثر اور حصہ نظم یہ دونوں ہو گیا۔ اب تیسرا ہے ادب، حصہ غزل، ہے نا، شعر ادب کے حصہ غزل۔ اس میں سے جو سوالات آتے ہیں، اس میں بھی 5 مصنف کا ذکر کیا گیا ہے، میر تقی میر، مرزا غالب، اقبال، فراق گورکھپوری اور فیض احمد فیض۔ تو ان سارے مصنف، ان سارے شعراء کے یہاں پر غزل کا ذکر کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو غزل کا جو ذکر کیا گیا ہے، اس میں سے ان سبوں کی غزل کو ہم لوگوں کو پڑھنا ہے۔ اس میں سے سوالات کس طرح سے آتے ہیں؟ اس میں سے سوالات آتے ہیں کہ میر تقی میر کی کوئی ایک غزل کو کوشچن میں یا سوالات میں اس کو دے دیا جاتا ہے، اور اس کی تشریح کرنا، یعنی کہ اس کی غزل کا کوئی 2 شعر آپ کے سوالات میں ہوں گے اور جس کی تشریح کرنی ہے آپ کو، یا پھر کوشچن دے گا یہاں حصہ غزل سے پہلے حصہ غزل، جو غزل ہے غزل کیا ہے،
اس سے بھی کافی چھوٹے چھوٹے سوالات پوچھے جاتے ہیں، جیسے مطلع کا شعر کسے کہتے ہیں، مقطع کا شعر کسے کہتے ہیں، قافیہ کیا ہے، ردیف کیا ہے نا. تو یہ ساری چیزیں بھی اس میں سے معروضی سوالات بنتے ہیں، تو اس سے بھی کوشچن آئے گا. یا پھر حصہ غزل سے یہاں جتنے بھی شعراء کا ذکر کیا گیا ہے ان کی پیدائش پوچھ دے، ہے نا، ان کی وفات پوچھ دے، یا ان کی لکھی ہوئی غزل پوچھ دے. تو اس طرح سے یہاں سے بھی معروضی سوالات بنیں گے. ہر حصے سے، حصہ نثر سے 2 یا 3 کوشچن، حصہ نظم سے 2 یا 3 کوشچن، حصہ غزل سے 2 یا 3 کوشچن، اس طرح سے کوشچن آپ لوگوں کا آئے گا. تو ہم لوگوں کو تفصیل سے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس میں سے بہت سارے معروضی سوالات بھی نکالنے ہوں گے جو کہ ایگزام میں ہمیشہ پوچھے جاتے ہیں. تو یہ حصہ نثر، یہ حصہ نظم اور یہ حصہ غزل. اب ہم آتے ہیں آگے حصہ قواعد، جو کہ ہماری اردو کتاب کی یہ گرامر ہے. گرامر سمجھتی ہوں گی، اسے اردو میں قواعد کہتے ہیں. تو حصہ قواعد سے بھی کچھ سوالات پوچھے جائیں گے، جیسے خطوط نویسی، یعنی کہ خط لکھنے کا طریقہ، چاہے پرنسپل کو ہو، چاہے والد کو خط لکھنا ہو، چاہے اپنے دوست کو خط لکھنا ہو، یا وزیر تعلیم کو لکھنا ہو. تو خط کس طرح سے لکھا جاتا ہے یا کس طرح سے ہمیں لکھنے چاہیے، اس کے کتنے حصے ہیں، کس طرح سے اسے پورا کیا جاتا ہے، یہ سب ہم لوگوں کو جاننا ہے. اور ایگزام میں اس سے ایک خط انشاءاللہ ضرور آتے ہیں، تو 2-3 طرح کے خط کو ہم لوگوں کو پڑھنا ہے، جو کہ ایگزام میں اگر آئے تو آسانی سے ہم لکھ سکیں. اس کے بعد ہے مضمون نویسی. مضمون آپ اچھے سے جانتی ہے، ایسے. یہاں 3-4 ایسے کا ذکر کیا جائے گا کوشچن میں، سوالات میں، آپ لوگوں کو امتحان میں. تو اس میں سے کسی ایک پر مضمون لکھنا ہوتا ہے 100 الفاظ میں یا 200 الفاظ میں. تو مضمون آپ لوگ اچھے سے جانتی ہوں گی کہ مضمون کیا ہے، کس طرح سے لکھا جاتا ہے. اسے بھی میں بتاؤں گی کہ کس طرح سے لکھے جاتے ہیں، اس کے کتنے حصے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر قواعد میں 2-4 کوشچن اور ہوتے ہیں، جیسے واحد اور جمع. اگر جمع دیا ہوا ہے سوالات میں تو اس کے واحد لکھنا ہوتا ہے. اگر واحد دیا ہوا ہے تو 5-6 یا 7 واحد لکھا رہے گا، اس کا جمع لکھنا ہے. یا پھر ضد یا ازداد، یعنی کہ جسٹ اس کا الٹا، ہے نا. تو واحد، جمع، ازداد اور جنس مذکر، مؤنث، تذکیر، تانیث، یہ آپ جان رہی ہیں. تو اس میں سے ہم لوگوں کو نکالنا ہوگا، یا پھر کبھی کبھی جملے میں استعمال کر کے جنس بتانے کو اس طرح سے بھی کوشچن آتے ہیں. تو جنس، تذکیر، تانیث پڑھنا ہوگا، واحد، جمع اور ضد. اور کیا بولتے ہیں، محاورے کے ذریعے جنس کا پتہ لگانا، یا جملے کے ذریعے جنس کا پتہ لگانا. یعنی کہ کوئی ایک ورڈ دیا ہوا رہے گا، اس کو آپ جملے میں استعمال کر کے ایسا استعمال کیجئے جس سے پڑھنے والے کو پتہ چل جائے کہ یہ مذکر ہے کہ مؤنث. تو اس طرح سے سوالات آپ لوگوں کو پوچھا جائے گا. تو اس کو چیپٹر سے پڑھنے سے پہلے آپ لوگ اچھے سے سمجھ گئے کہ کس طرح سے کوشچن آیا ہے یا کس طرح سے آتا ہے. اسی طرح سے ہم لوگوں کو اپنے امتحان کی تیاری کرنی ہوگی. تو آپ انشاءاللہ آپ اچھے سے سمجھ گئی ہوں گی. اب میں نیکسٹ ویڈیو اپنے چیپٹر سے دوں گی، اور ایک چیپٹر کر کے میں سارے ویڈیو کے ذریعے آپ لوگوں کو بتاؤں گی. شکریہ.